MCQs ہیں. تو MCQs کو سولو کرتے ہیں، پھر شارٹ کوسچن اینڈ دین لانگ کوسچنس کو کریں گے. پہلا اس کے اندر کیا ہے، MCQs ہے. حضرت محمد، پہلا کوسچن MCQs کیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرماتے سورۃ سجدہ کی. تو یہ دال والا اس کا کریکٹ آنسر ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے چھوٹے عذاب. جیم والا کریکٹ آنسر ہے. صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے رہنما. دال والا اس کا کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ چوتھا ہے، سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورۃ سجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں. یہ والا اس کا کریکٹ آنسر ہے. پانچواں MCQs ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے برابر. بے والا کریکٹ آنسر ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس MCQs ہو گئے ہیں کمپلیٹ. نیکسٹ پیج نمبر 151 ہے جس کے اوپر شارٹ کوسچنز ہیں. تو 1 by 1 ان شارٹ کوسچنز کو کرتے ہیں. پہلا یہ ہے، سورۃ سجدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو جہاں پہ سورت شروع ہو رہی ہے آپ نے اسٹوڈنٹس وہ والا پیج اوپن کرنا ہے، شروع والا پہلا پیج. یہاں پہ آپ نے اس کا آنسر، یہ پہلی یہ 2 لائنز پہلی جو میں نے اس کے آنسر میں لگائی ہوئی ہیں یہ والی کرنی ہے. سورۃ سجدہ کی آیت 15 آیت سجدہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ سجدہ ہے. سورۃ سجدہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص محبت تھی. تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کا آنسر کر لینا ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد دوسرا شارٹ کوسچن ہے، سورۃ سجدہ کی ایک فضیلت تحریر کریں. اور اس کے آنسر میں آپ نے یہ والا پیراگراف کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ سجدہ تلاوت فرماتے تھے. اس سورت کا نام تنزیل سجدہ اور الف لام میم سجدہ بھی بیان کیا گیا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. اس سورت کے بارے میں آپ نے یہ والی 2 لائنز اس میں کر لینی ہے. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ اسٹوڈنٹس تیسرا جو شارٹ کوسچن ہے ایکسرسائز میں، یہ ہے سورۃ سجدہ کا خلاصہ لکھیں. تو اس میں سورۃ سجدہ کا خلاصہ بتانا ہے. یہ بھی پہلے پیج 145 پر ہی اس کا یہ والا آنسر ہے تیسرے کا. سورۃ سجدہ کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ہے چوتھا شارٹ کوسچن ایکسرسائز میں اسٹوڈنٹس، یہ ہے سورۃ سجدہ کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں. اب یہاں پہ اہم علمی اور عملی نکات یہ ہے پیج نمبر 146 پہ. یہاں پہ کافی زیادہ ہیں، 6 گیون ہیں. آپ نے کوئی سے 2 کرنے ہیں آنسر میں. میں نے پہلے 2 لگائے ہیں اسٹوڈنٹس. آپ کو اگر باقی کوئی اور 2 آسان لگیں تو وہ آپ اس کے آنسر میں کر سکتے ہیں. پہلا کیا ہے، قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے. دوسرا اس میں یہ والا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے. یہ اس کا آنسر ہو گیا. نیکسٹ ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن ہو گئے ہیں کمپلیٹ اور ایک لانگ کوسچن ہے، یہ ہے سورۃ سجدہ پر ایک مفصل مضمون تحریر کریں. اچھا اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ لانگ کوسچن آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے. جتنے شارٹ کوسچنس کیے ہیں اس صورت سے متعلقہ ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے نا. سورۃ سجدہ پر نوٹ لکھنا ہے، اس صورت کے بارے میں آپ جو بھی جانتے ہیں وہ جو سارے آنسر آپ نے شارٹ کوسچنس کے اندر یاد کیے ہوئے ہیں وہ تمام آنسرز لکھ دینے ہیں. تعارف والا ٹاپک بھی آ جاتا ہے، اہم علمی اور عملی نکات والا ٹاپک جو ہے اس میں سے بھی آ جاتے ہیں کوسچنس. باقی جو رہ جاتا ہے نا مضامین والے میں سے کوئی شارٹ کوسچن نہیں ہوتا. آپ نے اس کو یہاں سے اس کا 1 پیراگراف 2 پیراگراف ایڈ کرنے ہیں اور اس طرح ایک اچھا لوگ خود سے لکھنا ہے اس صورت کے بارے میں. یہ اوپر والی لائن ہر صورت کے اندر ایڈ ضرور کرنی ہوتی ہے. صورت سے متعلقہ ڈیٹیل میں یہ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ صورت مکی یا مدنی یا کون سی ہے. تو مکی صورت ہے، ٹوٹل اس کی 30 آیات ہیں. یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد جتنے شارٹ کوسچنس کیے ہیں وہ سارے ایڈ کرنے ہیں اور مضامین والے ٹاپک میں سے تھوڑی بہت ڈیٹیل ایڈ کر دیں گے. تو اس طرح آپ کا ایک اچھا لانگ پریپیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ پھر ہم اس سے اگلی